کہ کوئی بھی خلاف شرع کم نہ کیا جائے اور نہ اس کا جواز کی کائے صورت موجود ہے، یا ایک اس دربار شریف کی امتیازی خاصیت ہے۔ اس امتیازی خاصیت کے پیش نظر بابا جی عروی ہر سال عرس شریف ماں بار بار کہتا رہے تھا کیونکہ مارو کم علماء کو یا سجادہ نشین صاحب کو کم صرف کہنا ہی ہے، ڈنڈا کا زور پر منانو نہیں، جو ہم عرس میں آن والا میں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ دربار شریف کے پیغام کے اس عرس مبارک کو اور دوجا عرس جڑا اس دربار شریف پر میں ان سب کو سب سے بڑو پیغام جو ہے کہ یہ عرس میلہ نہ منایا جائے۔ آج کل دنیا سنیت میں بہت سارا اولیاء کرام کا مزارات پر عرس جڑا منایا جائے وہ باضابطہ میلہ کا طور پر منایا جائے۔ میلو عرس نہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عرس ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے، اور اس رحمت کی تھوڑی جی بے قدری ہو جائے، ناقدری ہو جائے تو پھر انسان برباد بھی ہو سکے۔ اس واسطے میری سننے والا سارا دی گزارش یہ ہے کہ اس عرس شریف نہ اور دیگر عرس شریف جڑا خاص طور پر دربار شریف اور عام طور پر ہر مزار پر جڑا عرس ہے انہوں نے میلو کسی صورت نہ بنایا جائے۔ لہٰذا میلہ کو سب دے بڑو کنسیپٹ اور تصور جڑو وہ خواتین نال لے کے آنا، کیونکہ خواتین جڑی ہیں انہاں عرصہ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر سال اس جگہ دے علماء بھی کہتا رہے، سجادہ نشین صاحب بھی کہتا رہے، بابا جی اور بھی کہتا رہے تھا، لیکن پھر ہم لوگوں کی کتنی کم نصیبی ہے کہ تو یہ پیغام ملے اور پھر بھی ہم بیٹکیاں نال ترو گئے لیاں۔ ایک تو انہوں کی بے قدری بھی ہے اس جگہ، حالانکہ خاتون جڑی ہے وہ ایک بڑا انمول تحفہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اس نے نیلام کر کے لوگوں کے سامنے کر کے کریں۔ اور دوجے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی تعلیمات یہ ہیں کہ عورت کسی مزار کو ارادہ کر کے اگر نکلے تو صاحب مزار کی طرفوں بھی، اللہ کی طرفوں بھی اور اس کا ملائکہ کی طرفوں بھی اس پر لعنت برسے۔ لہٰذا عورت نہ کسی صورت بھی لے کے نہیں آنا چاہیے، اس کا جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو ایک پورا رسالہ ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، اس کو مطالعہ بھی علماء نہ کرنا چاہیے اور دسنا چاہیے لوگوں نے۔ ایک یہ پیغام، دوجو بڑو پیغام تم سنتا رہا الطاف صاحب قبلہ کی زبانی بھی ہر سال عرس پر یہ پیغام ہے کہ نماز پڑھو، اپنا بچہ نہ بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو۔ عرس شریف میں آن کو فائدہ اسے شخص نہ ہوئے گو کہ رجوری یا پہنچتے نکلے ہوئے اگر تو رستہ میں اس کی کائے نماز نہ آتن قضا ہے نہ جاتن قضا ہے، گھڑیاں آنا نہ روکو، روک کے اپنی نماز اتنی اللہ تعالیٰ نے تم نے چھوٹ دیتی ہوئی ہے، تم مسافر 92 کلومیٹر دے زیادہ کو سفر کر کے آئیں لگا تو رستہ میں اور جی تم نماز پڑھیں گا اس میں قصر ہے، جی 4 رکعت آئی ہیں وہ 2 رکعت پڑھو، سنت کی بھی چھوٹ دیتی کہ یہ تم نہ پڑھو۔ لیکن اگر کوئی شخص رجوری دے پہنچتے چل گیا آئے لگو دربار شریف میں عرس کی حاضری دے لگو بڑی عقیدت نال آئے لگو، لیکن اس عرس کو سب سے بڑو پیغام جو ہے کہ نماز کو اہتمام کرو، تو آتا جاتا اگر وہ رستہ میں نماز کو اہتمام نہیں کرتو تو میرا یہ یقین ہے کہ اس نے عرس شریف کی ایک پھوئی بھی رحمت کی نہیں تھاتی۔ لہٰذا سب سے بڑو پیغام یہ 2 پیغام ہر عرس پر بھی ہوتا رہے اور دینا چاہیے کہ آتا جاتا ایک نماز کو اہتمام کرو اور دوسرے اپنی عورتوں نہ لے گئے اس عرس میں نہ آؤ۔ مزار شریف پر حاضری ہونے کا جڑا آداب ہیں وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی یا کرم نوازی ہے۔ اور میری کتاب میاں بشیر احمد لاروی حیات و خدمات جڑی بڑی ایک ضخیم کتاب ہے اور 2 سال پہلے اس جگہ سے منظر عام پر آئی تم لوگوں نے پڑھی ہوئے گی، اس میں باضابطہ میاں بشیر صاحب میرا جڑا پیر و مرشد ہیں ان کی دانشمندی کے اوپر میں ایک باضابطہ مقالہ لکھے تو کہ انہوں نے مزار شریف اس نوعیت کو بنایا ہو کہ اس جگہ خلاف شرع کوئی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاف شرع مزاروں پر کم جڑا ہمیں ایک طواف ہے، تو تم نے دیکھو کہ زیارت شریف کے اندر بناوٹ اس طرح کی ہے کہ طواف اتکار ہی نہیں سکتا، 3 سائڈ اس کی بند ہے، 2 سائڈ کھلی ہے 2 بند ہے، لہٰذا طواف نہیں ہو سکتا، طواف کرنا حرام ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا اس دربار شریف پر۔ دوسری چیز جڑی ہے بہت سارا لوگ درباروں کے اوپر جا کے مزارات کے اوپر جا کے سجدہ کریں، اس کی بھی کائے گنجائش اسلام میں نہیں۔ اور بابا جی اور نے دربار شریف کے اڈلی سائڈ دے اچا شیشہ لایا ہمیں تاکہ انہیں شیشہ پر اکھاڑ کے تم قبر کو دیدار کر سکیں اور چکے نہ، قبر کے در چکڑوں بھی نہیں اور قبر کے اوپر سجدوں نہیں کرنا، سر نہیں ٹیکنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ سونی طرح دور کھڑ گئے، بلکہ ہوں ات تک کروں گے کہ ادب یہ ہے کہ دربار شریف کے مزار شریف کے باہر جڑا شیشہ لگا میں انہوں کے نال بھی تم ہاتھ ٹچ نہ کرو، دور کھڑ گئے، ایک نظر قبر شریف جڑی ہیں انہوں نے دیکھ لیو، اس کے بعد دور کھڑ گئے، سر چکا گئے خدا کی بارگاہ میں، سورہ فاتحہ اخلاص پڑھ گئے، اللہ تعالیٰ دے اپنی جتنی بھی تم حاجت مانگ سکیں، ولی کا وسیلہ کے نال خدا کی بارگاہ سے حاجت مانگو، کسی چکن کی ضرورت نہیں۔ یہ عرس شریف کو سب سے بڑا پیغام ہے۔